شاہ صاحب نے سوال کیا تھا کہ ہم دینی تبلیغ کی طرف تو آتے ہیں لیکن کسی تبلیغ کرنے والے کے خود کے عمل میں وہ ساری چیزیں ہونا کتنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی مدت پہلے وحی کے ذریعے سے یہ بتایا تھا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کہتے ہی کیوں جو کرتے نہیں. کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، اللہ کے نزدیک یہ بہت ناراضگی والی بات ہے تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں. اور اتنی وعید ہے اس کے اوپر کہ ایک انسان دوسروں سے وہ بات کرے جو خود نہیں کرتا، ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے اسلام میں. تو سب سے پہلے تو اپنی جانب دیکھنا چاہیے اور اپنے طرز عمل کی طرف جو ہے وہ ہم دیکھیں تبدیلی آ سکتی ہے. مثلا مولانا اشرف علی تھانوی وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پڑھا اور میں نے چاہا کہ میں لوگوں کو بتاؤں، ان کو تعلیم دوں، تو میں نے سوچا ابھی تو میرے عمل میں یہ بات نہیں آئی. کہتے پہلی دفعہ میں نے جانا تھا تو میں نے کہا ایک صورت ہو سکتی ہے، میں نے آج جو بات بتانی ہے نا اس میں نے اپنے آپ کو دیکھنا جہاں جہاں میں فٹ ان نہیں ہوں، آج کے بعد پھر ایسا نہیں ہوگا، میں وہاں پہ اپنے آپ کو فٹ ان کرنے کی کوشش کروں گا. اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے اس کام نے بہت زیادہ فائدہ دیا. اور ریئلی اللہ کے رسول کی بات سچی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں دوسروں کو سکھائیں. تو بیسیکلی سکھانے والا جس وقت اپنی اصلاح کر کے دوسروں تک پہنچاتا ہے تو سوسائٹی میں چینج آتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ تعلیم کے وجہ سے اگر تعلیم دینے والے کے اندر چینج ہے تو چینج ٹرانسفر ہوگی. بالکل ٹھیک جی. اثر ہو تو تاثیر پیدا ہوتی ہے. پہلے تو اثر خود قبول کریں گے، جیسے سورہ الجن میں آتا ہے جنات کی ایک پارٹی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن جنہوں نے سنا اور انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو جا کر بتایا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو یعنی ہماری رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف. انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو جب جا کے بتایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ کیسے ان کی بات میں تاثیر تھی کہ سب اسلام لے آئے. بالکل. جو خود متاثر ہوتا ہے نا، میں ذاتی طور پر یہ محسوس کرتی ہوں کہ اگر میں خود متاثر ہوں قرآن سے تو اس کا اثر دوسروں پہ ہوگا. اگر میں خود متاثر نہیں ہوں، جہاں متاثر نہیں ہوں گی تو میرے اندر بھی بات ڈھول کی طرح بجے گی. تو علام تو ہے کہ یہاں پر آپ نے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے. بالکل بالکل اسی طرح سے. تو یہ ہے کہ جو بتانے والے ہیں ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ بڑی آئے تو کہ عملی نمونہ پیش کرنا بہت ضروری ہے. بٹ میں جاننا چاہوں گی پروفیسر صاحبہ آپ سے کہ آپ اس وقت النور انٹرنیشنل کی چیئر پرسن ہونے کے ساتھ ساتھ کیا کیا النور انٹرنیشنل آرگنائزیشن ابھی کر رہی ہے، کون کون سی ڈومینز فورٹز میں لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. بات یہ ہے کہ النور انٹرنیشنل ایجوکیشنل فاؤنڈیشن بھی ہے، پروپیگیشن آف اسلام کا کام بھی کرتی ہے، ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی ہے. الحمدللہ ہمارے بنیادی کام جو تھا وہ تو ہم ایجوکیٹڈ ویمن پہ کام کر رہے تھے کہ ہم ان کے تھرو اپنی نسلوں کو درست کرنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اچھی مائیں، اچھی بیٹیاں، اچھی بہنیں، اچھی بہویں بنانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے کوشش کر سکیں. لیکن جس وقت ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہمیں فیل ہوا کہ اس کے لیے فارمل ایجوکیشن کے سیٹ اپ میں جانے کی ضرورت ہے. جب تک بچے کو چھوٹی عمر سے نہ سکھایا جائے، بڑے ہو کے میں نے دیکھا ہے کالج کی بچی کو سکھانا بہت ڈیفیکلٹ ہے، مونٹیسری کے بچے کو سکھانا بہت آسان ہے. آپ 5th کلاس کے بچے کو بھی بہتر سکھا لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو بچے کی عمر بڑھتی ہے اتنا زیادہ وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ بہرحال اس کا ذہن ایک طرح کا بن چکا ہوتا ہے. تو ہم نے الحمدللہ اسکول سسٹم کا آغاز کیا اور خاص طور پر جھگی کے بچوں کے لیے، اسلام ایریاز کے لیے ویلفیئر سکولز. لیکن ہم دوسری فیملیز کے لیے الحمدللہ ہم نے پبلک سکولز بنائے تاکہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کے لیے کانشیس ہیں ان کی تربیت کے لیے، تو ان کے لیے ہم کچھ کرنے کے قابل ہیں. فری آف کاسٹ ایجوکیشن.